السلام علیکم مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں روح کو سکون پہنچانے والا بیان۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ سبسکرائب کرتے چینل کو نئی ویڈیو کے لیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ سبحان اللہ۔ فنوس جیسے مرضی لگا لے، بلب جیسے مرضی لگا لے، پنکھے جیسے مرضی لگا لے، ہمیں گجرات سے لے آ، گجرانوالے سے لے آ، لاہور سے لے آ، سعودی عرب سے لے آ، جب تک تیرے جنریٹر کے اندر پاور 440 واٹ کا کرنٹ نہیں آئے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تھوتھڑا سجا لے، بوتھڑا سجا لے، ایکسرسائز کر لے یا ڈمل مار لے یا جم خانے میں جا کے اپنا آپ سنوار لے، جب تک تیرا دل نہیں سنورے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن میں نے تیرا تھوتھڑا نہیں دیکھنا، میرے تیرا دل دیکھنا ہے، اسے سوار کے لا۔ ملچل ہلچل ملچل مچی پڑی ہے، نہ لگائی کے پاس ٹکے، کہتا نہیں نہیں دوسری کو دیکھ، تیری صحیح کوئی نہیں، نہ ماں باپ کے پاس ٹکے، کہتا اماں تے نہیں، میرے ابے سے پوچھ لے، ابے نے تجھے سکھ نہیں دیا، مجھے کد سکھ دیا ہوگا، نہ کدی بھائیوں کے پاس ٹکے، یا کھا گیا وہ کھا گیا، مامے چاچے خالے ماسی کا تو نام ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو یہ دل کب ٹکے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسے مسلح پر گاڑ، اسے تسبیح کے دانے پہ گاڑ، اسے اللہ کے گھر میں گاڑ، اسے تہجد کے وقت مسلح پہ گاڑ، کہیں جا کے تیرا دل ٹیکا کھائے گا، کروٹ بدلے گا، رب کعبہ کی قسم دل کروٹ بدل جائے گا، یہ سارا جہان جو آج تیرے مخالف چل رہے ہیں سارا تیری حمایت کے اندر ہو جائے گا۔ کنیکشن ہی ہمارا کوئی نہیں اللہ ہے۔ یار کی آواز آئے دوڑ کے جاتا ہے، خدا کی آواز پر میرا عزیزو کنیکشن ہی بجھا پڑا ہے۔ اللہ اکبر 5 مرتبے کانوں میں آ کے آواز گھس رہی ہے، لیکن اللہ اکبر یہاں آواز کوئی نہیں آ رہی، یار کی آواز نے یہاں ٹیکا مارا، اللہ اکبر بیوی کی آواز، بچوں کی آواز نے یہاں انجیکشن لگایا، تو سارے کے سارے ہر کام کے لیے اٹھ گئے، گاڑیوں کے اوپر کنڈکٹری کر رہا، کھیتی کے اندر کھیتی باڑی کر رہا، ملازمتیں کر رہا، لوگوں کے کتے بھی میرے عزیزو اس کرنٹ کے اوپر نہلا رہے، لیکن مالک الملک ہے جس نے تجھے عزت دی، جس نے دل و دولت دی، جس نے تجھے سوارا میرا عزیزو، اس کی آواز کا کرنٹ آپ کے میرے اندر ہی نہیں جا رہا ہے۔ موبائل کی گھنٹی آپ نے مسجدوں کے اندر بند کر رکھی ہے، لیکن وائبریشن تو لگی ہوئی ہے، اگر وائبریشن نہیں تو لائٹ آن اور آف تو ہو رہی ہے، کرنٹ پہنچ رہا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اندر تو میرے عزیزو یہاں باہر موبائل کی گھنٹی بند کر رکھی ہے، اندر تم نے پورا کا پورا موبائل ہی پاور آف کر رکھا ہے، اس کی بیٹری بند ہو جاوے، جدی کسی کے گھر جائے گا، دکان پر جاوے گا، حتیٰ کہ مسجد میں بھی سوئچ تلاش کرتا پھرے گا، کسی کو کہے گا یہاں چارجر ہے، اللہ وہ سوئچ لگا رہے ہیں، یہاں روشنی نہیں آ رہی، یہ والا شو خراب ہے، یہ والا شو یہ یوں خراب ہے، لیکن میرے عزیزو دل کی بتی بندی پڑی ہے، پاور آف ہے، بیٹری بالکل میرے عزیزو ڈم ہو گئی، بیٹری بالکل بیکار ہوگی، کبھی اسے چارج کرنے کا احساس ہی پیدا نہ ہوا۔ مسجدیں تو تھرمل پاور تھا، بجلی گھر تھا، مسجدوں کے اندر آ کر بھی دل کو کرنٹ نہیں آیا، سمجھو دل بیکار ہو گیا۔ اللہ کی بات سن کے مولوی جی کو گھڑی دکھا رہے ہیں، مولوی جی مولوی صاحب اللہ اکبر، اس کو یہ قابل رحم ہے، حضرت جی سے جھڑکو نہ، اسے ڈانٹو نہ، میں بھی کدی کدی جھڑک دیتا ہوں، کوئی ہمیں گھڑی دکھاوے، کوئی پرچی بھیج دے، یہ قابل رحم لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا دماغ کام کر رہا، دل کام نہیں کر رہا، انگلی کام کر رہی ہے، ان کا دماغ، آنکھیں کام کر رہی، ان کا دل کام ہی کوئی نہیں کر رہا۔ خدا کی بات ہو، نماز پڑھیں، اماں یاد آوے، بھائی یاد آئے، دکان یاد آئے، اور نماز ہی کوئی نہیں۔ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں کھڑے 10 پارے پڑھ جائیں، جبرائیل آکے کہ سلام پھیر لو، اللہ کہہ رہا اپنے جسم کو آرام بھی دے لو۔ داماد مصطفیٰ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، صبح فجر کی نماز کا وقت آ جائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھے یہاں تک کہ بلال کے اذان کی آواز کانوں میں آ جائے۔ پورے سال میں ایک مرتبہ قرآن پڑھنے کو ملتا ہے، مولوی صاحب خدا پاک کی قسم بد نصیبی یہ نہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے، بد نصیبی یہ قرآن پڑھنے والوں نے قرآن بھلا دیا ہے۔ کتنے پاپڑ بیلے
کتنے جتن اٹھائے. ہم حافظ قرآن کی ماں نے ابا کاٹھی پہ بٹھا کے چھوڑ کے آوے تھا, سردی گرمی میں چھوڑ کے آوے تھا. استاد جی اللہ وہ جیسے مرضی ڈانٹے گھورے تھا, دروازے پہ کوئی نہیں. پتر یہ تھوڑی مہربانی, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, اندر دیر نہیں کرے گا. انہوں نے سارے کے سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا. یہ داڑھی مونڈ تمہیں قرآن کا حافظ تمہیں کہتے شرم کیوں نہیں آتی؟ اس بے نمازی کو حافظ صاحب کہتے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ جو رمضان کے اندر منہ چھپائے چھپائے پھرتا ہے, کتنے رمضان ہو گئے قرآن نہ سنا سکا, اللہ وہ کہتے شرم کیوں نہیں آتی؟ حافظ صاحب یہ صورت کون سے بارے میں ہنس کے دکھا, پھٹے منہ کا کہتے تمہیں حافظ شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ حافظ ہے. حافظ تو وہ ہوا کرتے تھے جنہوں نے میرے عزیز و ماں کی کوک میں, ماں کی گود کے اندر 17 پارے پڑھ لیے تھے, جنہیں میرے عزیز و دنیا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. حافظ تو یہ لوگ تھے میرے عزیزوں. ملتان کے اندر جنازہ پڑا ہوا ہے, شرطیں لکھ دی گئی, جنازہ کون پڑھائے گا؟ جس کی سنتیں کبھی عصر کی قضا نہ ہوئی ہو, جس کی میرے عزیزوں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو, جس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو. جنازہ پڑھانے کون آیا تھا؟ ذات کا کمار تھا, حافظ اللہ اکبر خیر پور ٹمے والی کا تھا, حافظ خدا بخش رحمت اللہ علیہ تھا, جس کے خصوں کے اوپر بھی اتنی مٹی نظر آ رہی تھی, لگتا تھا سواری نہیں پیدل چل کے آیا. جنازے کی چرپائی کے پاس کھڑا ہوا, چہرے سے کفن ہٹا کے کہلا وہ لگا جو مرنے والے نے کہہ دیا رب کعبہ کی قسم میں اندر ساری چیزیں پاؤ گے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہیں, جب سے میں نے اللہ اکبر اپنا شعور سنبھالا میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. پڑھو جنازہ. ایسے لوگ نہ ماں چھوڑی, نہ بہن چھوڑا, نہ اسکول والی چھوڑی, نہ کالی چھوڑی, نہ کسی کی دھی چھوڑی. چھوٹی سی بچی کو دیکھ کے کہہ دیا یہ اتنی حسین اس کی ماں کیسی ہوگی, اور یہ کہتے ہیں سرکار ایک دفعہ مجھے نظروں سے اپنا روزہ دکھا دو. ڈوب کے نہیں مر جاتا یہ. آسمان کے ملائکہ جو ایک مرتبہ جاویں قیامت کی صبح تک باری نہ ہوئے, اللہ اکبر, وہ فرشتے آنے کو دوبارہ ترسیں, بتا تو میں کون سے کھیت کی گاجر مولی ہیں. یہ تو کرم ہے مالک کائنات کا کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ کبھی اپنے گھر بلاتا ہے, کبھی نبی کے روزے پہ بلاتا ہے. کہتا اب بے شرما اب تو شرم کر جا, اگر میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالوں تجھے تو میری غیرت کا خیال آنا چاہیے. اب تو گناہ چھوڑ دے وگرنہ تیری میری لڑائی ہو جاوے گی. بار بار مکے جاوے, بار بار مدینے جاوے, کہندا او عبادت ہے, ساڈا کاروبار ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور بے شرمو تم کیسے کفر کرتے ہو, کیسے میری ذات کا انکار کرتے ہو, کیسے میرے اگے بے حیا ہو جاتے ہو, کیسے غیرت کے جنازے نکال دیتے ہو. تھے تم مردہ, تھے تمہاری حیثیت کیا؟ تیری مچھوں کی مروڑی سنبھالنی نہیں جاتی. اللہ اکبر, گن کندھے پہ ٹانگ رکھی ہے, اس کا پٹا تیرے سے سنبھالنا نہیں جاتا. اللہ اکبر, برش لوگوں کو دکھا کر چٹی چٹی پستولنا کلاشنا لوگوں کو دکھا کر دبے مارتا ہے کیا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تجھے پتہ ہے میں نے تجھے کون سے مٹیریل سے پیدا کیا؟ ہاتھ پہ لگے تو ہاتھ نہ پاک ہے, کپڑے پہ لگے تو کپڑا نہ پاک ہے, بستر پہ لگے تو بستر نہ پاک ہے, جسم پہ لگے جدی وہ تیرے جسم میں سے پانی کے قطرے خارج ہو جائے, خبردار تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں, میرے قرآن پر ہاتھ دھرنے کی اجازت کوئی نہیں. اے بے شرما خبردار, تجھے ذکر بھی کرنے کی اجازت کوئی نہیں, خبردار. اگر تیرے پاس غسل کا ٹائم تھا تو نے پھر بھی غسل نہ کیا, خبردار. دسترخوان پر بیٹھنے کی بھی تجھے اجازت کوئی نہیں. پوچھو نہیں جنریشن سے غسل کے فرض کیا ہیں. پہلی رات بیوی کے پاس ہو کے آیا, ٹک ٹاکر نے بھی بتا دیا, فیس بک والے نے بتا دیا, واٹس ایپ والے نے بتا دیا, گھونگھٹ یوں اٹھے گا یاروں نے بھی بتا دیا, پھپھیوں تائیوں نے بھی بتا دیا. اللہ گھونگھٹ کس طرح اٹھے گا؟ کس نے یہ بتایا بیوی کے پاس جانا آنا, اسے بھی پاک کرنا, اپنے آپ کو پاک کرنے کا تیسری طریقہ کیا؟ یا تو ہنس کے دکھاتا ہے, وہاں کہتا ہے ساری چیزیں میں نے آندیاں نے. اللہ اکبر. میرے بچوں خدا کے واسطے تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں, جلدی پاک ہو جایا کرو, جلدی پاک ہو جایا کرو. اگر زیادہ ناپاکی کے اندر رہے تو اولاد میرے عزیزو پاکی کا خیال کرنا چھوڑ دے گی, نکمی نکلے گی اولاد.
یہ میری بھابیاں، یہ میری بہناں، یہ میری مائیں، یہ میری پھپھیاں، یہ میری بچیاں ماسیاں بیٹھی ہوئی، خدا کے واسطے تم میرے پہ ترس نہ کھاؤ، تم اپنے بالکوں پہ ترس کھاؤ، اپنے بچوں پہ ترس کھاؤ، اللہ کے واسطے صبح اٹھے کرو اور چلو تھری نماز قضا ہوگی، اسکول کا ٹائم جلدی ہے، کم از کم ہاتھ تو دھو کے بورچی کھانے میں بڑے کرو، اٹے کی کنالی کو ہاتھ دھو کے ہاتھ لگا، توے کو ہاتھ دھو کے ہاتھ لگا، خدا پاک کی قسم جتنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھے گی، تیری پاکیزگی کا نور تیری اولاد کے بچپنے جوانے بڑھاپے کے اندر نظر آئے گا۔ باپ دسترخوان پر بیٹھے، میں آج آپ سے ایک عرض کر کے جاؤں گا، او میرے چھوڑو میرے بچوں، جب شادی ہونے والی ہو تو اپنے یاروں سے اپنے دوستوں سے کہہ دو بھائی پہلے زندگی بڑے مزے مزے کی گزر رہی تھی، میں تیرے ساتھ تم میرے ساتھ، راتوں کو گجرا والے جا رہے، کبھی کاموں کی جا رہے، کبھی کالا شاکا کو، کبھی کہیں کہیں جا رہے، کبھی اس کے ڈیرے پا، کبھی اس کی بیٹھک پا، اب 7 بجے کے بعد ایکسکیوز می تیری میری یاری ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اللہ نے مجھے بیوی دے دی، کل کو میرے بچے بھی پیدا ہوں گے، اب تیری میری یاری مغرب کے وقت ختم ہو جائے گی، اگلے دن 8 بجے شروع ہو جائے گی، شام تک یاریاں نبھاؤں گا، پیار نبھاؤں گا، تعلق داریاں نبھاؤں گا۔ اگر یہ میں نے رات کا وقت اپنے بچوں کو اور دن کے اجالے میں اپنے بچوں کو اپنا چہرہ نہ دکھایا تو بڑھاپے کے اندر میرے بچے مجھے پہچان نہیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ جانا تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے بچوں کی تربیت کے اندر، اپنے بچوں کے کھلانے پلانے کپڑے لتے کے اندر تم نے سب کچھ دیا، کپڑا دیا، لتا دیا، کھیت دیے، گندم دی، گاجرہ دی، مولیاں دی، دودھ دی، کھیر ملائیاں سب کچھ دی، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو اپنا ساتھ نہ دیا۔ تیرا بچہ دور سے کھڑا ہو کے پہچانا یا گاجر ہے یا مولی ہے یا الو ہے، تیرا بچہ دور سے پہچانا یا گندم ہے یا منجی ہے، لیکن قریب باپ کھاؤں کھاؤں کر رہا، تیرے بچہ تجھے پہچان ہی نہیں سک رہا، تو نے ساتھ کوئی نہیں دیا اس کو۔ کہاں گئے وہ ننھے ننھے ہاتھ، ماں منہ میں بار بار کے یوں کر کے چباوے کرے تھی، کبھی ہونٹوں کو منہ میں، کبھی ناک منہ میں چبایا کرے تھی، اللہ اکبر، کبھی اپنی زبان لگا لگا کے تھوک لگا کے سارا منہ گلا کر دے کرے تھی، نہ کوئی وائرس ہوا کرتا تھا نہ کوئی دانے ہوا کرتے تھے، خدا کی قسم ماں کا لعاب تو بچے کے لیے خدا کی رحمت ہوا کرتا۔ کہاں تھے یہ جونسر بیبی لوشن، کہاں تھے نپتے یہ شیمپو، کہاں تھے صابن، اللہ اکبر، دیسی گھی کی مالشہ کہاں چلی گئی ہیں، مکھن کی مالشہ کہاں چلی گئی ہیں، یہ بچے گبرو جوان ہوا کرتے تھے، باپ چنڈی پر اٹھا کے حج کرا ہوئے تھے، ماں کو کندھے پر بٹھا کے حج کرا ہوئے تھے، ساری جمع پونجی اماں کے پاس دھر دے گئے، گھر کی سردارن ماں ہوئے کرتی، ساری چابیاں ماں کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ ماں جس کے پاس ساری گھر کی کنجیاں ہوا کرتی تھی، آج وہ ماں تیری مرضی کے بغیر تیرے کمرے میں بڑھ نہیں سکتی، پھر تجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ تیرا رب تیرے سے ناراض ہو گیا؟ بی بی تینے روٹی کھا لی، یہ بھی نہیں کھائی، کھاندی کیوں نہیں؟ ہاں بھائی اسے احساس ہوگا تو دے دے گی، میں بھی غیرت والی، تیرے پتہ تیرا باپ تیرا کتنا غیرت والا تھا، تیرا دادا کتنا غیرت والا تھا، ہم نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، مجھے ایک روٹی مانگتے شرم آتی ہے، لیکن وہ فتنہ کمرے کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے ایسے ایوے روندی رہندی ہے، یوں ہی روتی رہا تو یوں روتی رہا تو اللہ جتنا مرضی اس کا بھبا بڑھ دو، جتنا مرضی کھلا دو، تجھے کپڑوں سے احساس نہیں ہو رہا۔ بہو سے کہہ رہی میری پوت میری جان مجھے جوڑا کپڑا لانے، مجھے کپڑے دے دے، اماں تنے پرسوں تو بدلا تھا، اماں جی لے بچے اتنی جلدی گندا نہیں کر دے، تیرا تو جلدی گندا، اسے کیا پتا وہ بچی تھوڑی ہے، اللہ اکبر، اس کے ہاتھوں میں ایسا پانی پیتے کھاؤں کھاؤں کرے، روٹی کھاتے یوں ہاتھ ہلے، کبھی لقمہ کپڑوں پہ گر جا، کبھی اللہ اکبر، اسے اپنی جیسی مت سمجھ، اپنی جیسی مت سمجھ، اللہ اکبر، اسے اپنی جیسی سمجھ رہی، اگر وہ تجھے اپنی جیسے سمجھے تو گھر کے اندر بگاڑ آ رہا۔ مسجدہ بنا لی خوبصورت، کوئی کمی نہیں، تمہارے وانڈو کی اس گوٹ کی اس گاؤں کی مسجد میں بڑی خوبصورت ہے، لیکن گھر میرا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اللہ اکبر، اور تمہیں کس نے کہہ دیا دیواروں سے، سیلنگ سے، پیننگ سے، کلر سے، پینٹ سے گھر خوبصورت بنتے ہیں؟ زینوا بیوتکم، گھروں کو خوبصورت بناؤ، نماز کے سجدوں سے، قرآن کی تلاوت سے، تیرے گھر میں اوون نظر آ رہا، فریج نظر آ رہا، گاؤں میں جو کہ دیکھ لو شہر کی ساری سہولتیں نظر آ رہی، لیکن شہر تو کیا، گاؤں تو کیا، چھوٹی چھوٹی بستیوں کے اندر نہ نماز کا سجدہ نظر آ رہا، نہ قرآن کی تلاوت نظر آ رہی۔ بابا جی بد نصیبی یہ نہیں، اللہ اکبر، کہ مہنگائی ہو گئی، تیل مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، بد نصیبی یہ
رمضان گئے 10 مہینے ہو گئے 9 مہینے ہو گئے ہمارے بچوں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا. بچے تو دور کی بات ہے بڑوں نے بھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا. ایمانداری سے بتاؤ سب کے گھروں کی بات نہیں کرتا, کتنے گھر ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے اندر صبح شام میں مصلی بچھا دیکھا ہو؟ مولانا اللہ کی عزت کی قسم ہم گھروں میں جاتے ہیں, جوان بچوں سے پوچھتے ہیں 15-16 سال کے بچے سے بیٹے قبلہ کیا ہے, کہتا بابا سے پوچھ کے آتا ہوں, ماما سے پوچھ کے آتا ہوں. میرے عزیزو جسے گھر کے اندر میرے عزیزو 15 سال کی عمر میں قبلے کا نہیں پتا, وہ بیت المقدس قبلے کو کیسے فتح کرنے کے لیے جائے گا؟ بیٹا قرآن پاک پتہ نہیں, ماما کے کمرے میں ہوگا, ماما کہتی بابا کے کمرے میں ہوگا, دادی کے کمرے سے اٹھا کے لیا, اللہ اکبر, زیور تیرے کمرے میں, گھر کی چابیاں تیرے کمرے میں, فریج کی چابیاں تیرے کمرے میں, اوون کی چابیاں ورچی خانے کی تیرے کمرے میں, لیکن اللہ کا نور تیرے کمرے میں کوئی نہیں, تیرے سے بڑی بد نصیب عورت کوئی نہیں. ماں سکھلا کے بھیج رہی, بہنیں سکھلا کے بھیج رہی, پھوپھیاں کان کے اندر بھسڑ بھسڑ کر رہی. سمجھ آ رہی میری بات کی تمہیں بھائی؟ کانوں کے اندر لہ جانتے یوں نہ کریو, یوں نہ کریو, اسے اپنے اوپر حاوی نہ دیو. اللہ اکبر, تیرے پاس آ کے بیٹھے کہیں نہیں مجھے نیند آ رہی, میں بیمار ہوں, مجھے بخار ہو رہا, یہ پھپھی سکھا رہی. اماں کہہ رہی پہلی رات نہ خدمت کرنے لگ جائیو, صبح ناشتہ بنانے برچی خانے میں نہ بڑھ جائیو. اگر تیرے سے کوئی چیز پوچھے بھائی یہ چائے بنا دے, کہ مجھے جان کے کہہ دے مجھے پکانی آتی نہیں, اگر آج چائے بنانی پڑی کل 10 آدمی کو روٹی بنانی پڑے گی. اللہ اکبر, اس سے جدی پوچھ لو, کہہ رہی میرے سر میں درد میں گڈے میں درد ہو رہا, میرے سے چلا نہیں جا رہا, مجھے ڈاکٹر کے لے جاؤ, ڈاکٹر کے لے جاؤ. اللہ میں تجھے ایک کہانی چھوٹی سی سنا کہ اپنے گھر کی طرف جاؤں. اللہ اکبر, قاضی شریح کا جب نکاح ہوا, دلہن یوں کر کے گھونگھٹ کر کے بیٹھی, یوں کر کے گھونگھٹ کر کے بیٹھی. قاضی شریح آئے, گھونگھٹ یوں کر کے اٹھ گیا. حضرت قاضی شریح آگے ہوئے, کہنے لگے بابا جی او میرے قسم بات سن, آج پہلے آپس کے اندر طے کر لیں تاکہ کل کو بگاڑ پیدا گھر میں کوئی نہ ہو. میں تیرے گھر میں پہلے ہی مرتبہ پہلے دن آئی, پہلی رات آئی, دن کے اجالے میں نہیں آئی, میں نے ڈنگر ڈھور بندے نہیں دیکھے, میں نے اماں ابا دائیں بھائی کوئی نہیں دیکھا, رات کے اندھیرے میں آئی. مجھے بتا تیرے گھر کے اندر کون ہے اور مجھے کس کس کی خدمت کرنی پڑے گی تاکہ کل کو تیرے متھے پر بوجھ نہ آئے. وہ اپنی ساری امیدیں بھول گئے, ساری آرزویں ساری خواہشیں بھول گئے. بیوی کا چہرہ یوں دیکھنے لگے. پھر اگلا بٹن کیسٹ کا چلا, کہنے لگی مجھے آپ بتاؤ, مجھے آپ کے کھانے کا ٹائم پتہ کوئی نہیں, تیرے کپڑے بدلنے کا ٹائم پتہ کوئی نہیں, ہفتے میں کتنے مرتبہ تیرے کپڑے دھونے پڑیں گے, صبح روٹی کھاوے گا, شام کھائے گا, شام کھائے گا, کتنی مرتبہ کھائے گا, آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, یہ نو میں اپنی پسند کا اپنی مرضی سے پکا لوں اور تجھے کھاتے ہوئے نہ گواری گزرے, تیری مرضی کا میں کھاؤں گی, میری مرضی کا مجھے کوئی حق نہیں. قاضی کی آنکھوں میں یوں کر کے آنسو نکلنے لگے. اللہ اکبر. پھر وہ کہنے لگی بتا تیری امی تیرے ابو ان کی روٹی میں پکاؤں گی یا تیری بہنیں پکاویں گی. پھر وہ رونے لگ گئے. کہنے لگی پھر اگلی بات مجھے یہ بتا کہ میں تیرے گھر کے اندر آئی, اپنے گھر کے اندر تو رج گج کے روٹی کھایا کرتی تھی, تیرے گھر میں اللہ اکبر پیٹ بھر کے کھاؤں یہ روٹی چھوڑ کے کھاؤں. پھر اللہ اکبر اپنے گھر کے اندر اگر تیرے گھر کے اندر اگر میرا کسی چیز کو دل کرے تو پکا سکوں کہ نہ سکوں. پھر فرمایا بتا روٹی تیرے ساتھ کھانی پڑے گی یا مجھے بھوک میں انتظار کرنا پڑے گا. پھر کہنے لگی اگلی بات مجھے یہ بتا کپڑا بھی تیرا, صابن لتا تیرا, پانی بھی تیرا, بتا کپڑے کتنی مرتبہ بدلنے کی اجازت ہے, کپڑے بدلنے کے لیے بھی تیری اجازت لینا پڑے گی یا نہیں لینا پڑے گی. اگلی بات ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سنو جوانوں. کہنے لگی قاضی صاحب جس طرح تیرے ماں باپ بہن بھائی ہیں, میرے ماں باپ بہن بھائی ہیں, اگر میرے ماں باپ تیری غیر موجودگی میں میرے گھر میں بڑا ہوئے تیرے گھر میں آ جائیں, انہیں بٹھانے کی اجازت ہے کہ اجازت تیری لینا پڑے گی. اگر میری امی بیمار ہو جاوے تو دور دراز کے گیا وہ, ابا بیمار ہو جاوے, اگر تیری عطا پتہ کوئی خبر نہ ہو تو کیا تیری بغیر اجازت کے چلی جاؤں یا تیرا انتظار کروں, اگر مر جائیں تو ان کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. وہ لگائی وہ گھر والی ساری باتیں بتا رہی. قاضی صاحب کی منڈی یوں کر کے نیچے, جدی اس نے یوں کر کے انکھا سر کے اوپر یوں اٹھائی تو دیکھا قاضی صاحب کتنا روئے کہ آپ کی داڑھی کا بال آنسوں سے گلا ہو گیا. وہ کہنے لگی حضرت جی مجھے معاف کر دو, میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے لگتا یہ کہنا نہیں چاہیے تھا. قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے دامن پھیلا لیا. فرمایا بتا یہ کلاس پڑھانے والی کون ہے, کون سے اسکول میں داخلہ لے کے ہر کلاس کے اندر ایک فرسٹ نمبر لے کے آئی, فرسٹ پوزیشن لے کے آئی, بتا تیری ٹیچر کون ہے, تیری استاد کون ہے, یہ سیمسٹر یہ چیپٹر یہ کتابیں تو کہاں سے پڑھ کے آئی. انہیں ٹھنڈا ہو کا برا دونوں آنکھوں میں سے آنسو کاٹ
مان کے کہنے لگی یہ استاد نہیں ہے، تربیت کرنے والی میری ماں ہے. بس اتنا کہا دوسرے کا دامن پھیل گیا. فرمایا اللہ اکبر، تیرے جیسی ہونہار شاگردہ جس نے تیار کی، بتا کل پرسوں اس عورت کا مجھے، اس عورت کے چہرے کا مجھے دیدار کب کرائے گی؟ ہے گھر کے اندر کلی با کپڑے ٹنگے ہو جو تجھے اتار کے نہیں دے سکتی، وہ تیری اولاد کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں کیسے لے کے جائے گی؟ موبائل تو میرے چاند ہمارے گھر کے اندر ہے، موبائل تو میرے عزیزوں تمہارے گھر کے اندر ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ خادم کھڑا بچیاں تک، بچی میری بچی تک، میری بیوی تک روتی ہوئی دروازے پر چھوڑنے، اجی جلدی آ جیو، اجی جلدی آ جیو. اللہ کی ساری نعمتیں گھر کے اندر، لیکن گھر میں خصم نہیں، بچوں کا باپ کوئی نہیں. جلدی آ جیو، بوئے تک یوں کر کے دیکھتے رہیں. اکثر میں بھی دیکھوں آنسو یوں کر کے نکال دیں، انشاءاللہ شام کو آ جاؤں گا. گھر کے اندر گاڑی میں یوں کر کے ایک ہلکی سی بل ویل ہو کے آ گیا، دروازہ 2-2:30 بجے کھول کے کھڑی رہے گی. آ گئے، آؤ کھانا کھا لو، پانی پی لو، خادم سے پوچھو کچھ کھانا کہ نہیں کھانا. گھر کا مزاج ایسے بناؤ. خدا پاک کی قسم، گھر کا مزاج فریجوں سے، گھر کا مزاج ڈالر پاؤنڈ سے نہیں بنتا، گھر کا مزاج اللہ سے مانگنے پہ پڑتا ہے. لیکن میرے عزیزو، ہم نے دنیا سے مانگا، اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا. کیا اللہ نے آپ کو مجھے حکم نہیں دیا تھا اے میرے بندے سکون مانگیو، عزت مانگیو، اولاد کا مانگیو، بیوی بچوں کا مانگیو، آنکھوں کا نور مانگیو، دل کا سرور مانگیو. میں نے جب بھی ہاتھ اٹھائے پیسے واسطے اٹھائے، ڈالر واسطے اٹھائے، کیا مالک نے دعا کرنے کو نہیں کہا تھا؟ ان ربی لسمیع الدعاء. کیا نہیں فرمایا تھا وقال ربکم ادعونی استجب لکم؟ کیا یہ نہیں فرمایا تھا جب تیرے ہاتھ اٹھے تو میرے سے مانگیو ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تم میرے سے آنکھوں کا سرور مانگیو، آنکھوں کا نور مانگیو، دل کا سرور. او ظالما، تو نے جب مانگا فوجی بنا دے، پائلٹ بنا دے. تو نے جب بھی مانگا اللہ سے ماسٹر بنا دے، وکیل بنا دے. کبھی تو نے یوں نہیں کہا اللہ ہمارا فرما بردار بھی بنا دے اور اپنا فرما بردار بنا دے. جب یہ چل کے آوے تو دل کا سرور ہو جاوے، جب یہ مسلح پہ رو کے دکھاوے تو آنکھوں کا نور ہمارا بن جاوے. مانگا کبھی؟ بھائیوں سے حق تو مانگا، مامے سے حق مانگا کہ میری ماں کا حق دے دے. عدالتوں کے اندر کھڑا مانگ رہا ہے، ہاں ماما جی کیا خیال ہے؟ تھارے گیل میں نے بات کرنی ہے. کیا بات کرنی ہے؟ میں سب کے سامنے کروں. جب تم نے یوں کہتے تھارے گیل بات کے عزت کہاں بچی؟ ماں ایک مرتبہ ماما، دو مرتبہ ماں کی لذت. کتنا بغیرت ہے. اللہ میں بغیرت تو نہیں کہتا بھائی، ہمارے گھر میں بھی یہ مصیبت بڑی ہوئی ہے. ہم 4 بھائی 5 بھائی کمانے والے. ہمارے مامے نے جب ماں ہماری مری، تمہارے مامے نے کفن کاٹی کا خرچہ پوچھا. ہم نے کہا بغیرت نہیں ہے کہ اپنی ماں کو کفن بھی تیرے گھر سے لے کے دے سکے. ہماری کمائیاں کس کام آئیں گی کہ تیرے سے کفن مانگ کے دیں کہ 2000 کا ماں کو کفن تھا اس کے بھی تو پیسے دے دے. ہم کس اولاد کی کام؟ رسم اپنی جگہ بھائی جی، کڑوی روٹی کے پیسے اپنی جگہ. شرم نہیں آتی؟ کھڑے ہو کے 20,000 لگا جی، ماں تیری مری، پیسے ماما جگہ. پہلے انہوں نے بہن بہی خرچہ کیا، پھر بھانجیا بھانجے بیان پہ منڈا اتنی بات لے آوے. تارے میں بھی بات ہے، بولو تو صحیح ہے. منڈا پوچھا شریعت میں؟ مامے کی ریڑھی پتھر سی کوئی نہیں آیا. فالسے کا شربت وہ بیچتا رہا، املی آلو بخارے کا شربت وہ کہاں سے 2 لاکھ روپے کی بات لے کے آتا. اس کی تو پہلی 4 بیٹھی ہوئی ہیں. اس نے خدا کا اللہ کو ناراض چھوڑی کہ اپنی بہن بیا کے کہتا نام مم مجھے تا سر پہ آ کے ہاتھ ہی رکھ دے تو ماورا ماما، ابے کی جگہ تمہاری امی کی جگہ تیں کھڑا ہو جا. اللہ اکبر. یہ ماما پلٹ کے دیکھ رہا جو 2 لاکھ کی بات لے کے آئے ملنے کے لیے. تایا اگے بڑھو، تایا بڑھ گیا اگے ملنے والے، تائے نے اگے کر دے، تائے نے اگے کر دے. ملنی کی چادر وہ لے کے گیا، مامے کی چادر ہی ساری اتار کے رکھ لی. یوں نہیں سامنے آندا کدی. حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے ہماری زباں دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. میرے پیارو ہم تو دیندار ہیں. تبلیغ ہمارے حصے میں آئی، خانقاہیں ہمارے حصے میں آئی، مدرسے ہمارے حصے میں آئے، تقوی ہمارے پر حصے میں آیا، لیکن غیرت پتہ نہیں کس کے حصے کے اندر چلی گئی، اجڑ گئی ساری.
جس نے دھی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. اگر وہ کٹا پکاوے, اگر وہ مرغی پکاوے تو 80 سال کا پھسڑ پھسڑ کر رہا, جس کے منہ میں دانت کوئی نہیں, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا, دادائی پوتوں کو ذلیل کر رہا ہے. مرغی پکا لی انہوں نے بھائی. جس نے بیٹی دے دی, خدا کی قسم اس نے تو اپنی کائنات ہی ساری دے. بچے پیچھے کیا اس کے. گندم کی گولیاں تم کھاؤ, اپنے دماغ پہ کن پٹی پر رکھ کے گولی, خود تم بندوق رکھ کے گولی مارو. نہیں میں اتھے کرنی, میں اتھے کرنی. کبھی دھیوں سے بھی کبھی سنا جدیا کہ اللہ کون آیا تیرے رشتے دیکھنے والے. اس نے یوں نہیں پوچھا اپنوں کا آیا کہ پراں کا آیا. جلدی سے اندر, اتنی شرمیلی تھی, جلدی سے اندر کمرے میں گھس گئی, بڑھ گئی. اس کی ہمت ہی نہیں تھی. امت ہے بات کر دے, پڑھا لکھا بھی ہے کہ پڑھے نہ ببو نہ میری بٹی. اللہ اللہ اکبر, اللہ تیرے باپ کی عمر برکت دے. اللہ اکبر, بچوں کر جا, صبر کر لے, جو سا بھی ہو تجھے نبھا کرنا پڑے گا. یاد نہیں جب نکاح کا وقت ہوا, ابا بھی روتا ہوا آیا, بھائی بھی روتے ہوئے آئے, اور دھی کو بہن کو اس رو کے دکھایا. اس نے اللہ کی قسم ایک نظر اٹھا کے نہ پوچھا ابو جی کالے رنگ کا کہ گورے رنگ کا, اپنوں میں پرایا, جتیاں مار مار کے رکھے گا یا مسیری پہ بٹھا بٹھا کے کھلاوے گا, یا ملازم بنا کے رکھے گا یا لگائی بنا کے رکھے گا. اس نے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, اس نے بھائی کو روتا دیکھا. اللہ اکبر, اس نے یوں کر کے پینسل پہ یوں کر کے, اوے میرے پیارے آج 5000 کی بکری کوئی نہیں دیتا. اس نے 5000 نہیں دیکھے, تیری آنکھ بھر ہونی دیکھ کے سب کچھ تیرے قدموں پہ قربان کر دیا. اب بھی بغیرت ہے, چاہیے تو یہ تھا اس کے دروازے پہ جا کے حصہ دے کے آتا, تو اس کا ہی کھا گیا. اس دھی کو رلا رہا, اس بہنوں کو رلا رہا. اگر وہ دستخط کرنے سے انکار کر دیتی, اگر کہتی نہیں میں اس سے شادی نہیں کروں گی, خدا پاک کی قسم منڈو میں رہنے کے قابل ہی نہ رہتا.